حضور آ گئے کلم ازل وچ آہن مجمل کل تفصیلاں طول طویلاں لوہے محفوظ کنواں روشن ہویاں مثل کندیلاں وچ سفیلاں نال چراغاں شمس گلیندے اکثر قوم رزیلاں گھڑن دلیلاں غلام محمد ایو تمثیلاں سمجھیاں بہت کلیلاں خاص خلیلاں حضور آ گئے سورج نصف النہار پر آ گیا ہے اب موم بتی وہ بھی بجھی ہوئی کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کو کیا وہ نبی ہے تمہارا ہمارا نبی اس واسطے مسلمان دلیر من تسا نہیں حضور دی گل کرنی تو اور کنے گل کرنی ایتھے بک بک کر دیں جی صحابہ نے جھنڈیاں نہیں لائیاں اے لو نویں گل سنو صحابہ نے جھنڈیاں نہیں لائیاں اے جناب فانوس صحابہ نے نہیں لایا اے سوال ہے تہاڈا اے سوال ہے اہل سنت تے صحابہ 4 جھنڈیاں نہیں لائیاں کمینیو صحابہ تے اپنے پیو دا سر کٹیا ابو عبیدہ بن جراح سر کٹ کے کنوں نب کے شاپر وچ بھی نہیں پایا کپڑے وچ بھی نہیں بندھیا ڈر بھی نہیں لگیا پیو نو انج سر کٹے ہویا کنوں نب کے حضور دے سامنے آ گئے حضور نے فرمایا ویحکا فرمایا کدھر سر چاہی پھرنا فرمایا پیو دا سر ہے اور میں کیوں کٹے ہی عرض کی تھی گستاخی کی تھی کٹ کے لے آیا تو سن بحیثیت مسلمان دسو میں نے ادھر جواب دیو جڑا پیو دا سر کٹ کے لے آئے سن اے موم بتیاں صحابہ اندر چھپا کے رکھنیاں سن بھئی حضور تو نہیں لانیاں سی یہ گل ہے نہیں کوئی سوال ہے کرنے والا جڑا سب کچھ لے آئے انہاں 2 صدیق اکبر 2 دیگا نہیں سن پکانیاں اقبال کہندا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنا عشق و محبت ہے استوار بولے حضور فکر عیال بھی چاہیے کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس بات ختم ہے حضور نال پیار کرنا ہے ٹوٹ کے پیار کرنا ہے انج پیار کرنا ہے جڑا میں ہن صحابی حضرت حذیفہ بن یمان میں انہاں سے حدیث یاد ہے میں نال تاں رکھنا جے لوگ کہندے نے کتھے لکھا ہوا ہاں جی کیونکہ اس دور تسی کدی ویکھیا بھی موچی بھی دکان موچی میرے سر دا تاج ہے حضور دا غلام اے نہیں مطلب کوئی بیٹھے ہوئے تو کہ مولوی صاحب راتی میری توہین کر گئے پیشے دا کوئی مسئلہ نہیں لیکن وہ ایک فن ہے نا جتیاں گڑدا ہوے حضور دا غلام تے اس دے پیراں دی جُتی دی جڑی کھا کے نا مولوی خادم اس نو اس نال بنن واسطے تیار ہے ہوے حضور دا غلام ہاں اس واسطے کہ دل بمحبوب حجازی بستہم زین جہت بیک دے گر پہ وستہم اقبال کہندا دل لان دی کوئی کائنات جاوے او حضور دی ذات ہے بس پھر قیامت تک جڑا غلام بنیا اسی اودے نال وی دل لا لیا تسی کدی ویکھیا بھی موچی بندہ ہوئے تے MBBS دا بار بورڈ لا کے بیٹھے ہوئے یہاں سے علاج ہوتے ہیں کدی سنے آج تک تسی 420 دا کیس ہے پہلا کلمہ بھی سیدھا پڑھنا نہ آوے تے ناموس رسالت ہوتے بے کے گل کرے بندہ پہلے دین پڑھ کے آ پھر گل کر محمد عربی دی شان دی قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی 4 جتھے بہ جان گے آہو جی ممتاز قادری نے کم غلط کیتا ہے میں کہتا ہوں پہلے کلمے دا ترجمہ نہیں آندا میں شرطیہ گل کرنا جتنے MNA MPA بڑے ایک نو بھی پہلا کلمہ سیدھا نہیں آیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھیا تے جنہاں نو پہلا کلمہ بھی سیدھا نہ آیا انہاں سمجھیا جا کے نبی دی عزت دی گل کرنی حضور کی عزت کی بات پوچھنی ہے تو صدیق اکبر سے پوچھو حضرت عمر سے پوچھو حضرت عثمان غنی سے پوچھو حیدر کرار سے پوچھو ابو ہریرہ سے پوچھو بلال سے پوچھو سعد سے پوچھو خالد بن ولید سے پوچھو آج نتھو پھتو اٹھ کے حضور کی عزت کی بات کرتا ہے ہاں جی ممتاز قادری نے بڑا غلط کیا میں کہتا ہوں کلمہ پڑھنا آندا نہیں تو ممتاز قادری دیاں گلاں کرنا تو دتا کہ وے اسلام نو میں پہلے یہ دس تو مسیتی بھی 10 روپے ویکھ کے دینا بھئی 20 والا نوٹ تو نہیں نکل آیا کدھر ہنسنے والی باتیں نہیں ہو بچوں میں ہنسانے نہیں آیا نہ بالکل ہنسانے کی بات نہیں ہے میں ہنسانے کے لیے نہیں آیا جنہ دیاں دھیاں 86 سال سن کے قید امریکہ دی قید بیٹھیاں ہون وہ ہنسنے جو کی قوم حضور دیاں فلم اگلیاں بنا دیتیاں حضور دی بیٹیاں دے بارے بکواس کر دیتے حضور دی بیویاں دے بارے بکواس کر دیتے انہوں نے ایسی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر بیٹھا کہ جناب خالد بن ولید تسی آؤ جناب باہر ہون اسی تے بیٹھے ہیں حلوے کھان واسطے جناب کیوں نہیں اسی رولا پایا انہاں اسمبلیاں وچ بک بک کرنے جناب بجلی کا بل مہنگا ہو گیا تو انہاں نو کدی احساس ہویا اسمبلیاں کہ اسی کفر کتنے ننگا ہو کے حضور کی عزت کے بارے میں کیا کیا بکواس کر رہے ہیں وہ انہوں نے کبھی بات کی ہے تو سب کچھ حضور کے لیے ہے فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ آج دا نعرہ نہیں
اے مسجد نبوی شریف دے ممبر ہوتے حضرت حسان نے حضور دے سامنے شعر پڑھیا، حضور میرا پیو بھی، میری ماں بھی، میری ساریاں عزتاں تہاڈی عزت ہوتے قربان۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ مولوی خادم کی پگڑی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، یہ علامہ ہی رہنا چاہیے، اس کی پگڑی کا بل کھل گیا تو پھر تو علامہ صاحب کی توہین ہو جائے گی۔ ہماری پگڑیاں کیا ہے، ہماری عزتیں کیا ہے جب حضور کی عزت پر حملہ ہو جائے؟ پھر ہمیں لوگ یہ بھی کہتے ہیں، میں جڑیاں گلاں کر رہا نا، ہو سکنا سویرے اس منڈے نو لوگ کہن بھائی تسی پاگل مولوی بلا لیا، او دا دماغ اپنا خراب سی، میرا واقعی محبت رسول دماغ خراب ہے۔ ہاں ویسے میں بالکل میرا دماغ کمپیوٹر تو بھی اگے، کمپیوٹر بھی غلطی کر سکنا، میں پکا حافظ بھی ہاں، تو میں ساری چیزاں میں یاد ہیں، اس واسطے کہ میں فلمیں کدی نہیں ویکھیاں، نہ میں راتی کدی کیبل ویکھی، نہ میں کدی خبراں سنیاں، بالکل میرے گھر کوئی شے بھی نہیں، میں اخبار پڑھنا وہی ٹائم لبے تے کوئی جڑا ساری رات کیبلاں ویکھدا ہوے انہوں سویرے الحمد یاد ہونی۔ اور چھڈو جی پرے ایویں دین تے کون چل سکدا ہے، مطلب ہے حضور سانو ایہو جے دین دے کے گئے جدے تے چل ہی بندہ نہیں سکدا، کفر ہوتے چل سکدا، دین ہوتے بندہ نہیں چل سکدا۔ اٹھو حضور کے دین کی بات کرنی ہے۔ اور اب پاکستان میں ممتاز قادری نے راہ متعین کر دی ہے کہ اب اس پاکستان میں حضور کا نام ہوگا، بس جنہوں عیسائیوں نال پیارے ہو عیسائی باہر چلے جان، انہوں نے جا کے پیشاب بھی پیون، سانو تو غرض کوئی نہیں، انہیں جانا انہیں مانا، بس انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، انہیں جانا، بس بات ختم ہے۔ حضور کی عزت کے مقابلے میں ساری کائنات کی عزتیں، میری گل جڑی بڑی توجہ نال سننی، ساری کائنات کی عزتیں اس خاک پر قربان جہاں میرے آقا و مولا نے ایک بار پاؤں رکھا، بس ایس تو وڈا جملہ میرے کو کوئی نہیں، یہ حضور دی شان دے مطابق بھی نہیں، لیکن ہے یہ کچھ ساڑھے کو، ہاں حضور دی شان تو اس نالوں بھی اگے، سمجھے ہی کوئی نہیں۔ جنہیں لایا گلی وہ دن ٹر جایا جی صحابہ نے میلاد منایا، میں کہا صحابہ جڑا میلاد منایا تو سوچ بھی نہیں سکتا، ہاں صحابہ تے 8 تلواراں لے کے ٹر پے، اللہ نے احسان کیتا مومنہ تے، میں کہا چنگا احسان مومنہ تے ہے، اٹھ کے کہتا ہے نبی فلاں چیز نہیں سننا، میں کہا مولا پھر تو احسان چنگا کیتا ہے نبی بھیجے ہی، جس نبی دا ساڑا درود بھی نہیں سی سن سکتا، میں کہا تو اللہ دے احسان دا بدلہ چکایا، اٹھ کے کہتا ہے نبی پاک کو فلاں چیز کا علم نہیں تھا، فلاں نہیں تھا، میں کہا اللہ دے احسان دا ہے بدلہ چکایا ہی، اللہ دے احسان دا ہے بدلہ ہے۔ 8 تلواراں صحابہ کو موجود، حضور نے فرمایا بدر کی طرف جانا ہے، کسی صحابی نے اٹھ کے نہیں کیا حضور پہلے تلواراں تے دیو، 1000 بندہ آگے کھڑیا، ٹکر کھان دا کوئی نہیں، تسی لڑانا چاہتے ہو؟ جدو میرے آقا نے پوچھا تے سعد بن معاذ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی حضور ساڑھے کوڑ پوچھ لے ہو، سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا عادے من شیطا خذ من اموالنا ما شیطا و آتنا ما شیطا، حضور بدر تے ہے کھڑیا، رب نے جے ساڑھے تے احسان کیتا تو ہڈی وجہ تو تے تسی کیسر و کسر نہ بھی حکم دے ہو تے جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے، ایسا گل ہی کوئی نہیں، بات جناب ڈیلی ڈیلی بھی حضور کی عزت پر بات ہو سکتی ہے، ڈیلی ڈیلی نہیں ہوندی، میں ہن گل لگے کر میں گفتگو جلدی مکان لگا، منڈا بھی تے ہے 2 باری سزائے موت سن چکیا، جیندا اتنا سارا پتر ہے، تو جناب بار اکاؤنٹ بھرے ہوئے ڈالراں دے، ممتاز قادری کول کیڑی شے جڑی انہاں انج کیتی بیٹھی، اقبال کہندا دل سے عشق او توانا می شود خاک ہم دوش سریا می شود، اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے وچ محبت رسول ہوے، اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہو سکدا۔ صحابہ 8 تلواراں لے کے ایویں بدر وال تھوڑے پہ چل گئے، گھوڑے سمندر میں جائیں تھوڑے پا دیتے، نابینا صحابی بھی چل پائے جنگ یرموک چکھا بھی کوئی نہیں، اسلام نو لوڑ پہ گئی، مسلمانہ دیاں 3 صفحاں کافران دیاں 11 صفحاں، حضرت عمر دے زمانے جنگ یرموک ہوئی، نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم جنہاں نو حضور نے اپنے مسلح تے 12 واری کھڑا کیتا نماز پڑھان واسطے، ایتھے نابینا نو 5 روپے بھی کوئی نہیں دیندا، اے حضور آ گئے، اے سوچ سکتے ہو امام الانبیاء نے اپنے مسلح تے نابینا صحابی نو کھڑا کر دیتا، اقبال کہندا وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں، عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تارے رفو، اقبال کہندا بڑی بڑی دنیا آئی غریباں دیاں گلاں کیتیاں، گلاں ہی کیتیاں، ساڑھے آقا و مولا غریباں نو کعبے دی چھت تے بھی چاڑیا تے مسلح تے بھی کھڑا کر کے رکھ دیتا، یہ صرف ساڑھے حضور دی شان ہے۔ نابینا صحابی امام الانبیاء دے مسلح تے 12 واری کھڑے رہے، ایتھے نابینے نو 5 روپے بھی کوئی نہیں دیندا۔ ایک اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے ہیں عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروہوں کا سہارا عصائے محمد، اے عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی، اسی گھر بیٹھ ایتھے نہ میں نہ موسیٰ رسالت دی جڑی گل کر رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے کہیں ایویں ٹنگا کمی جان، مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں، ہم تو میلاد سننے کے لیے آئے تھے، اس سے بڑا میلاد کیا ہے؟
حضور دے دین جڑا گلیاں وچ لٹدا رہے مولوی خادم تانوں اعتراضی کر کے جناب نوٹ جیب وچ پا کے چلا جائے تے قیامت والے دن حضور فرمان ہوئے تو کی کیتا سی میرے دین واسطے؟ جڑا آوے اس کم از کم اس خطیب کو پوچھو مولانا صاحب کوئی ناموس رسالت دی بھی گل کرو. ممتاز قادری جے اندر بیٹھا تسی دوویں جیباں بھر کے لے جا رہے ہو اس دی بھی گل کرو نا. تے کم از کم اتنے نعرے لاندے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. تینوں تے اجے قبول ہے جڑا قبول کر چکیا او دی گل تے کر. تینوں تے اجے قبول ہے جڑا کر چکیا او دی گل تے کر. پھر نعت خان کھڑے ہو جان کے پیسے واسطے ان ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. وہ جو مدینہ پاک کے گلی کوچوں میں فقیر صدا دیتے ہیں ان فقیروں بے نواؤں کو سلام. میں کہا جی انہاں فقیراں نوں لکھاں سلام ہن لیکن وہ فقیر مدینہ پاک کے ٹکر کھاندے بہ کے اوتے ہر قسم دی نعمت ملدی. تسی گئے نہیں مسجد نبوی شریف کے کھجور آ رہی ہیں کدی شہد آ رہا کدی جناب دہی آ رہا کدی لسی آ رہی. میں کہو فقیر تے کھا رہے ہیں حضور دے در تے بہ کے. ایک فقیر اڈیالہ جیل وچ بھی بیٹھا اس فقیر نو کیوں نہ سلام کر دے؟ حکومت ناراض ہوندی، کفر ناراض ہوندا، امریکہ ناراض ہوندا کہ جناب اس فقیر پھر تو سیاسی بات ہو جائے گی نا. اس فقیر نو کیوں نہیں سلام دیندے جناب؟ کدی سوچی تسی یہ گل؟ جڑا مولوی لے کے سنیا آیا تو میں انہوں کیا میں آکھا انہوں جا کے کہہ دے مولوی خادم تیری کوٹھی تے تقریر نہیں کرنا آنا. انہوں نے کہا جی وہ پوچھے تو کیوں؟ میں آکھا انہوں کمی ہو فلانا عاشق رسول سی تیری عدالت جو دی ضمانت دا کیس لگیا تو دی ضمانت کیوں نہیں لئی؟ وہ کہنا بھائی وہ کہے گا جی میں تے سرکاری مجبور سی. میں کہا اس سرکار دا مجبور ہے تے میں اس سرکار دا مجبور ہے میں نہیں آنا چاہتا. بیٹھ کر ہوا ہے نقصان کہ جنہیں الف با کا بھی نہیں پتہ تھا وہ دین کی ترجمانی کرنے لگے. دین دی ترجمانی کرن داتا علی اجویری، دین دی ترجمانی کرن سلطان الہند، دین دی ترجمانی کرن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ نظام الدین اولیاء مجدد الفسانی، اعلیٰ حضرت بریلوی پیر میر علی شاہ. اے دین دی ترجمانی کر. صدیق اکبر کی فرمایا انہاں کہا جناب اے آواز حضور دی جد آ اٹھنی دی آپ حج واسطے خود تشریف لے آئے تے حضور آ رہے تے ونصلی معہو. ہن صدیق نماز نہیں پڑھانی حضور آن کے تے انہاں دے نال نماز پڑھا. کیسے عقل آندی بندہ نماز پڑھن لگے ہوئے رب دی تے کسے صحابی نے کہا نماز پڑھ لئی حضور آ ہی جان گے نا. ان کو پتہ تھا آج نمازیں انہیں کی اذانیں انہیں کی. ہاں تے دسو اساں کی کر رہے ہیں؟ اپنے ایمان نال دسو اساں کی کر رہے ہیں؟ اساں تو خود رسول اللہ دی ناموس دے خلاف بیٹھ کے گفتگو کرنے ہیں جی ممتاز قادری نو انج نہیں سی کرنا چاہیے. تو دس نا پھر کی کرنا چاہیے سی؟ تیرے نزدیک تے علم الدین نو بھی انج نہیں سی کرنا چاہیے. تیرے نزدیک تے چلدے چلدے حضرت عمر نو بھی انج نہیں سی کرنا چاہیے. جدوں انہیں حضور دا فیصلہ منافق نہیں منیا تے حضرت عمر نو چاہیے سی 2 منٹ دا راہ سی حضور دے گھر تک. حضرت عمر اس منافق دا ہاتھ پکڑ دے تے حضور کو لے جاندے کہندے حضور نے فیصلہ نہیں منیا دا کی حکم ہے؟ لیکن حضرت عمر اتھی فرمایا ذرا رکو، اندر تلوار لے کے لے آئے تے آپ دا سر تن نال جدا کر کے فرمایا ہاکذا عقدی بما لم یرضا بقضاء اللہ و رسولی. فرمایا جو اللہ رسول کے فیصلے پر راضی نہیں اس کا فیصلہ یہ ہے جو عمر نے کر دیا. مسجد وزیر خان دے دروازے جو داخل ہوئے نا بندہ پیچھے مڑ کے ویکھے تے نیلے رنگ وچ لکھیا محمد عربی کابروئے ہر دو سراس کسے کے خاک درشنے خاک برسرے. اس شعر دا مطلب ہے حضور ہی دوویں جہاناں دیاں عزتاں. جڑا حضور دے در دی خاک نہیں ہویا او سر وچ مٹی پا. آخری سوال تے قبر وچ ہونا ہی ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل. اے تے نہیں پوچھا جانا پتر کتنے سن تے ویاہ نے کیتا سی کہ نہیں، کیڑے مکان وچ رہندا سی تے گھر وچ ہیٹر لگیا سی کہ نہیں، کپڑے کیوں جے پاندا سی. سوال ہے بڑا انہاں نال کی وفا کر کے آیا. جے او سوال دا جواب ہر بندے کول ہے تے میں تانوں لکھا مبارکہ دینا. جے نہیں تو پھر سوچو بڑی ڈاڈی. حضور نے فرمایا آخرت دی منازل جو میں سب تو خوفناک منظر قبر دا ویکھیا. یہ حضور دا اپنا فرمان ہے. افضا اس میں تفضیل ہے. سب تو خوفناک منظر حضور فرماندے میں قبر دا ویکھیا. اور حقیقت بھی انجی بندہ ساڑھے شاہ صاحب سن نا یعقوب شاہ صاحب پھالی والے اور کہتے ہوندے سن جاگنا ہے جاگ لے آج افلاک کے سائے تلے حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. حشر تک سونا پڑنا ہے تلے. ایتھے تے بندہ اٹھ کے ادھر ادھر ہو جانا اوتھے تو اٹھانا بھی کسے نہیں. انہاں نال وفا کرو اور کدی بھی زندگی جیسے بندے کول نہیں بہنا جڑا بندہ انہاں دے بارے کوئی ایویں دی بال کر دے ایویں گل جس طرح جی یہ میرا خیال یہ مسئلہ. انہوں نے کہا بس بھائی بس میں تو تیرے کو آیا سی مہمان بن کے اے پیا اپنی مہمانی تے اے پیا اپنی روٹی. میں تو انہاں نال پیار کرساں جنہاں میرے قبر وچ بھی کم آنا ہے کل حشر وچ بھی کم آنا ہے. اسی تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لاندے نا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بدری سارے ہی جا رہے سن میدان یمامہ دی. بدری عشرہ مبشرہ سارے نو صدیق اکبر فرمایا اور کوئی بندہ مدینے چ نہیں رہنا چاہیے. بڈھے بھی جاؤ جوان بھی جاؤ نابینے بھی جاؤ سارے جاؤ یمامہ. حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ مسلمہ قذاب 80,000 دا لشکر لے کے آ گیا کہنے لگا میں نبی ہوں.
صدیق اکبر فرمایا ہن جاؤ سلطنت میں جانا میرا کم جانے، بلکہ آپ خود بھی ٹر پیسہ نہیں تو مولا علی روکے سے، مولا علی روکیا، فرمایا نہیں آپ چلیے، انہوں نے کہا نہیں آپ نہ جاؤ تہاڈی مہربانی، تو کچھ ہو گیا تو پھر مسئلہ بڑا خراب ہو جانا، تسی ایتھے رہو اسی جاندے ہیں۔ جنگ یمامہ وال جب صحابہ جا رہے سن نا تے اے مطلب نہیں سی کہ انہاں دیاں تلواراں ہی انج کر رہی سن، انہاں دے گھوڑے بھی تھلوں نکلدے سن، ہاں چلیے جی چلیے چلیے جی چلیے۔ تو پھر کیڑے جا رہے سن؟ واشی بن حرب بھی جا رہے ایتھے، تو میں جناب میری زبان بھی رک جاندی، پھر حضرت واشی بن حرب نو میں سلام دوواں تنا کرنا، امیر حمزہ نو جنہیں شہید کیتا سی میدان احد، بعد مسلمان ہو گیا، حضور نے فرمایا میرے سامنے نہیں آنا، اسلام تہاڈا قبول ہے۔ 2 سال پھر حضور دے سامنے نہیں سن آئے، اور مسجد درار ڈھان واسطے بھی حضور نے واشی بن حرب نو بھیجے سی، وہ پیچھے لوگ کے بیٹھے سن، تو جدوں حضور نے صحابہ نو بھیجا تو اشارہ کیتا، فرمایا انہاں نو بھی نال لے جاؤ، انہوں ویکھتے نہیں سن حضور وال، مطلب میں حضور ناراض نہ ہو جا، فرمایا میں سامنے نہیں آنا۔ پھر جدوں حضور آندے سن پھر سر نیچے کر لیندے سن، ایک واری ویکھیا صرف رسول اللہ دے چہرے انور، ایک واری بس، تے جنگ یمامہ دی طرف وہ بھی جا رہے سن، بلکہ وہ اگے نسدے سن، کہندے اج تا موقع ہے، اج تا موقع ہے ایڈے وڈے ظالم نو مارن دا۔ پھر جنگ یمامہ آپ نے پھر نیزہ جڑا ماریا تلوار نال، جڑی گردن کٹی نا وہ حضرت عبداللہ نے کٹی، حضرت ام عمارہ دے پتر، تے جڑا نیزہ دوروں ماریا نا تے او دے سینے 'چ لگیا، تے او مرتد جڑا او ڈٹھا حضور دے ختم نبوت دا دشمن، وہ حضرت واشی بن حرب مارے سے۔ تے بعد وچ پھر خوشی نال کہندے ہوندے سن، جے قیامت والے دن رب میرے کول پوچھیا نا کہ امیر حمزہ تو شہید کیتا، تے میں عرض کراں گا یا اللہ اے وی تے ویکھنا حالت کفر وچ میں ایڈا وڈا شیر شہید کیتا، لیکن اے وی تے ویکھنا جدوں میں حضور دا کلمہ پڑھیا ایڈا وڈا مرتد بھی تے میں ماریا نا۔ جنگ یمامہ دی طرف صحابہ چل پے، حضرت ام عمارہ، میں آخری گل کرن لگا عورتاں واسطے، عقل محکم مزہ سا سے چون و چند، عشقریاں از لباس چون و چند۔ اقبال کہتا ہے عقل ویکھدی کل کیا ہوگا پرسوں کیا ہوگا، پیسے کتوں آنے، عاشق صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرے نبی کی شان اور عظمت کس بات میں ہے، بس۔ حضرت ام عمارہ پہلے اپنا پتر حبیب بن زید کٹوایا بھی صحیح تے جلوایا بھی صحیح، مسلمہ قذاب نے گرفتار کر لیا حضرت حبیب بن زید نو، آپ دے بیٹے سن، پتہ ہے اس دن شیخ عمر بغداد شریف والے، میں ویسے 12 زخم پڑے سن تے انہاں اس دن سیالکوٹ انہاں دی تقریر بھی سی تے میں بھی سا، انہاں فرمایا نہیں ام عمارہ نو 80 زخم لگے میدان احد وچ، میدان احد وچ حضور دا دفاع کردیا ام عمارہ نو 80 زخم لگے، تے جدو جنگ مکی تے حضور نے فرمایا ملتفت یمینا ولا شمالا الا ورأیتها تقاتل دونی، جدو غزوہ احد شریف ختم ہو گیا نا تے حضور نے فرمایا میرے غلاموں اے ام عمارہ میں جدھر بھی ویکھیا اپنے نبی کا دفاع کر رہی تھی۔ 2 پتر بھی گئے ہوئے سن، حبیب تے عبداللہ تے زید انہاں دے شوہر سن، وہ بھی گئے ہوئے سن، جدو پتہ چلیا حضور تے حملہ ہویا تے وہ بھی مدینہ پاک تو حضور دا دفاع کرن آ گئی۔ یہ ہے مسلمانوں کی مائیں، 2 پتر تے شوہر بھی، ایک پتر کٹوایا حبیب بن زید، مسلمہ قذاب گرفتار کر لیا، انہیں کہا تشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہاں؟ آپ نے فرمایا نا اسمع ما اسمع، فرمایا میں بہراں تیری گلہ میں سندا ہی کوئی نہیں۔ انہیں کہا تشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں۔ انہیں پھر دوبارہ پوچھا تشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہوں؟ فرمایا لا اسمع راکا، فرمایا تیری یہ بک بک میں کوئی نہیں سندا، تو کی گلاں کیتی جا رہا ہے؟ پھر انہیں پوچھا تشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں۔ انہیں کہا تو عجیب بہرا ہے، جدوں میری گل آوے تینوں سنی دی کوئی نہیں، جدوں حضور دی گل آوے کہنا ہاں۔ اور پھر تلوار لے کے کھڑا ہویا، سنو ذرا ختم نبوت تے پیرے کیویں ہوندے ہیں؟ ہاں جی اسی تواڈے نال ہاں مولانا صاحب، ساڈیاں دعاواں تواڈے نال، انج لوگ کہندے، انج انہیں تلوار چ انہیں کہا ہن دس، میں ہن کی دسنا، حضور ہی نبی ون تو کون ہے چڑیا؟ انہیں پھر آپ دا ہاتھ ہتھوں کٹیا سجا، پھر ایتھوں پھر ایتھوں پھر ایتھوں پھر ایتھوں پھر ایتھوں، ہر واری پوچھدا سی میں کون ہوں، تو کون ہے؟ پھر انہیں ایتھرا اے ہاتھ کٹیا، گولی لگ جائے نا تلوار نال ایک بار بندے دی دھون لے جائے وہ گل ہو رہے، پھر انہیں دائیں ٹانگ کٹی ایتھے تک، پھر بائیں کٹی، اور پھر اتنا جسم بچ گیا انہیں آگ سٹ دیتا، پھر جب آگ سٹیا تو پھر پوچھنے لگا میں کون ہوں؟ فرمایا تو کون ہے؟ رسول تے رسول اللہ ہی ہے، تو کون ہے؟ اتنی گل جدوں کیتی آپ آگے جلدے جلدے دنیا تو تشریف لے گئے۔ اے انہاں دی ماں ون ام عمارہ، اے فرماندیاں میں قسم چاہی سی کہ میں اپنے ہاتھ نال مارنا ہے مسلمان نوں۔ اے پھر صدیق اکبر کو چلیاں گئیاں، جنگ یمامہ دا مسئلہ آیا، صدیق اکبر فرمان لگے قد عرفنا کے وعرفنا جرأتک، اسی تانوں بھی جاننے ہاں تے تہاڈی بہادری نوں بھی جاننے ہاں، باقی عورتاں نوں اجازت نہیں، فخرجی بسم اللہ۔ صدیق اکبر خود انہاں نوں روانہ کیتا، فرمایا تسی جاؤ اللہ دے نام نال۔ اے فرماندیاں میں گئی تے میں ولقد عاہدت اللہ، میں اللہ نال وعدہ کیتا سی بھائی میں مسلمانوں خود مارنا ہے،
حتی بصرت بعدو اللہ، فرماندیاں میں ہزاراں دے لشکر وچ ویکھیا اللہ دے دشمن نو کہ او کھڑیا، میں صحابہ کو پوچھا کتے کھڑیا، انہوں نے کہا او کھڑیا، فرماندیاں میں تلوار لے کے پھر دوڑی اودے وال، فرماندیاں انہاں ایک کمیتی اگوں آ گیا، انہیں ویکھیا نا وہ کس انداز نال جاری ہونے، شاہ جی یہ تو تصور ہی نہیں نہ کیتا جا سکتا، کس غصے تے جلال نال انہاں دے اکھاں وچوں خون نکل رہا ہونا کہ انہیں میرا پتر بھی کٹ کے جلایا تے پھر حضور دی ختم نبوت دا بھی منکر ہے۔ آپ فرماندیاں انہوں دا ایک بندہ کو آیا، انہیں میرے ہاتھ تے ویکھیا تلوار تھے، انہیں تلوار ماری میرا ہاتھ کٹ دیتا، میں تلوار دوسرے ہاتھ تے چک لئی، فرماندیاں اللہ دی قسم ہے میں لڑکھڑائی بھی کوئی، مائی ہو کے عورت ہو کے ہاتھ کٹیا، فرمایا اللہ دی قسم ہے میں نے پتہ بھی نہ چلیا میرا ہاتھ کٹ گیا، فرمایا یہاں تک کہ میں اس خبیث تک پہنچ گئی، نال فرماندیاں جاندیاں جاندیاں 11 زخم انہاں تے مینوں اور لائے، تلواراں تیراں نیزیاں دے، جسم خونوں خون ہویا، ہاتھ کٹیا ہویا، فرمایا میں اس خبیث تک پہنچ گئی، وہ مرا پڑا تھا، وابنی عبداللہ میرا پتر عبداللہ یمسح سیفہ بثیابہ اپنے کپڑے نہ اپنی تلوار دی صفائی کر رہا، فقلت قتلتہ، میں جدو پہنچی خونوں خون ہو کے ہاتھ کٹا کے پتر کو تے پتر نے کوئی چیخ نہیں ماری، اما اے کیوں ہویا، پتر نو ہی پتہ سی میری ماں قربانی کدے تے دے کے آ رہی، فرماندیاں میں اپنے پتر نو کیا قتلتہ، میں کہو پترا مار دیتا نے، قال نعم یا اماں، میں ہاں جی ماں جی مار دیتا، فسجدت للہ شکرا، فرماندی میں کٹے ہوئے ہاتھ نہ جسم خونوں خون میں سجدے چ گر گئی، وقطع اللہ دابرہم، یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے نبی دی ختم نبوت دا منکر ماریا گیا، اے مسلمانہ دی شان، فرماندیاں ایتھے میں سجدہ کیتا جنگ امامت، جدو مدینہ پاک خبر پہنچی اتھے صدیق اکبر سجدہ کیتا، دعا کرو اللہ سانو حضور دا وفادار رکھے، اپنی نسلوں میں یہی سبق پڑھائے کرو، جتھے وفا کرنی اتھے ضرور وفا کرو، کدی بھی اسی نیکی دے دعوے نہیں کیتے، کدی بھی ساڈے نال کہندی اے مولوی انج ہوندے، میں کہ یار جنج بھی ہوندے ہاں حضور دے نال وفادار ضرور ہاں، غدار نہیں ہاں۔